الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بزرگان محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے نیتوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کن کن اعمال میں نیت ضروری ہے اور کن کن اعمال میں نیت ضروری نہیں ہے، مختصراً اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کو، عبادت کو اسی کے ساتھ اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. پورے اعمال کا، عبادات کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر عمل کے اندر نیت ہے اور نیت میں صحت اور درستگی ہے تو پھر اعمال پر ثواب دیا جائے گا. اگر عمل میں، اعمال میں نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں دیا جائے گا. یا عمل میں درستگی نہیں، عمل میں نیت کے اندر کھوٹ ہو اور ریاکاری اور شہرت کا ارادہ ہو تو پھر نیت پر ثواب کے بجائے عمل کرنے والے کے لیے الٹا وہ عمل وبال جان اور باعث زحمت بن سکتا ہے. اس لیے نیتوں میں درستگی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال میں نیت کریں اور درست نیت رکھیں، تبھی اعمال صحیح ہوں گے. بعض اعمال ایسے ہیں جن کے لیے نیتوں کا ہونا ضروری ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جن کے لیے نیتوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں، بغیر نیت کے بھی وہ عمل صحیح ہو جاتا ہے. فقہ میں ایک قاعدہ بھی ہے کہ لا ثواب الا بالنیہ، یعنی ثواب تو نیت ہی سے عطا کی جائے گی، چاہے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو. لیکن عبادات دو قسم کے ہیں. ایک عبادت مقصودہ، یعنی وہ عبادت جو خود مقصود ہو. دوسری عبادت کے لیے وہ ذریعہ اور وسیلہ نہ ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بہت سارے اعمال ہیں. یہ عبادات مقصودہ ہیں، ان میں نیت کا ہونا ضروری ہے. بغیر نیت کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. اور پھر نیت کا تعلق دل سے ہے. دل میں اگر ارادہ آ جائے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، اگر زبان سے جمع کر لیا جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر دل میں اگر نیت آ جائے، دل میں اگر ارادہ آ جائے تو اسی کو نیت کہتے ہیں، یہی کافی ہے. لیکن زبان سے اس کو جمع کر لینا دل کے ساتھ بہتر ہے. تو عبادات مقصودہ میں نیت ضروری ہے. اور چند اعمال ایسے ہیں جو بالذات جو خود مقصود نہیں ہیں بلکہ دوسرے عبادات کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہیں، جیسے وضو ہے، غسل ہے. یہ نماز کے لیے، عبادات کے لیے یہ ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں اور یہ بذات خود مقصود نہیں. اب ان میں نیتوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی عمل صحیح ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل ہو، جو عبادات مقصودہ ہوں یا غیر مقصودہ ہوں، اگر نیت ہے تو ثواب دیا جائے گا، اگر نیت نہیں ہے تو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں دیا جائے گا. اب سنیں کن کن اعمال میں نیت ضروری ہے اور کن کن اعمال میں نیت ضروری نہیں. فرائض میں نیت ضروری ہے، بلکہ تمام ہر قسم کی نماز کی جتنی قسم ہو، فرائض ہو، سنن ہو، نوافل ہو، سب واجبات ہوں، واجب نمازیں ہوں، وتر ہو، عید کی نماز، سب میں نیت کا ہونا ضروری ہے. بغیر نیت کیے نمازیں صحیح اور درست نہیں ہوں گی. اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے اندر بھی نیت کا ہونا ضروری ہے. اور نیت کے بغیر یہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے. عمرہ ہے، قربانی ہے، سجدہ تلاوت ہے، نماز جنازہ ہے، تیمم ہے، اعتکاف ہے، ان سب میں نیت کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح میت کو غسل دینے کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے. آدمی اگر بذات خود غسل کر رہا ہو اس کے لیے کوئی نیت فرض نہیں،
لیکن میت کو غسل دینے کے لیے نیت کرنا فرض ہے، کیونکہ لوگوں پر میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، لہذا اپنے اوپر سے فرض کو ساخت کرنے کے لیے میت کو غسل دینے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت کا ہونا ضروری ہے، بغیر اقتداء کی نیت کے یعنی تابع امام کے کہے یہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو نیت کا ہونا اقتداء کی ضروری ہے۔ اور اسی طرح امام اگر امامت کی نیت کرے تو پھر اسے امامت کا ثواب بھی اسے دیا جائے گا۔ یہ سب اعمال ہیں جن میں نیت ضروری ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن میں جو بذات خود مقصود نہیں اور نیت ضروری نہیں، لیکن ثواب کے لیے نیت ضروری ہے، ثواب کے حصول کے لیے، جیسے وضو ہے، غسل ہے، مسح خفین ہے، جبیرہ پر مسح ہے اور اذان ہے، ان سب میں نیت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ثواب کے پانے کے لیے ان میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح استقبال قبلہ کی نیت ضروری نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ منہ میرا کعبے کی طرف، یہ کہنا نیت میں ضروری نہیں ہے۔ استقبال قبلہ کی نیت نہ کرے بلکہ قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے، استقبال قبلہ کی نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس انہی مختصر بات پر مسئلے پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ عبادات میں نیت کیسے کریں اور کب نیت کریں، یہ دو باتیں اور اس کے مسائل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔